آپ کے مقابلے میں تو یہ بڑے بڑے پہلوان موجود تھے، چودھری نثار، غلام سرور خان، پاکستان تحریک انصاف کی آزاد امیدوار عذرا مسعود، تو ان سب کو کیسے ہرا دیا آپ نے؟ حلقے کی عوام کی طاقت اگر آپ کے ساتھ ہو اور حلقے کی عوام اگر آپ کے ساتھ ہو تو آپ بڑے بڑے اسٹالورٹس جس طرح آپ نے جن دونوں کے نام لیے، چودھری نثار علی خان اور غلام سرور خان، یہ دونوں میرے سیاسی حریف تھے اور عذرا بھی تھیں، اور الحمدللہ حلقے کی عوام نے اعتماد کیا، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، الحمدللہ عوام نے جب اعتماد کیا تو عوام نے پھر نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن جو حلقے کی عوام تھی، یعنی کہ انہوں نے، آپ کی بات سے یہ سمجھا جائے کہ نون لیگ کو، پاکستان تحریک انصاف کو، چودھری نثار کو، غلام سرور خان کو، سب کو مسترد کر دیا، لیکن یہ لوگ بھی تو آپ کے حلقے کی عوام سے کنیکٹڈ ہوں گے نا، یا رابطہ نہیں تھا؟ دیکھیں، یہ دونوں شخصیات، ان کی جب آپ بات کرتے ہیں تو یہ دونوں 35 سال سے یہاں پہ اس حلقے میں سیاست کر رہے ہیں، اور انہوں نے بالخصوص ان دونوں کی اگر بات کی جائے تو دونوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں کہ ایک کہتا تھا کہ ایک کا توڑ میں ہوں، دوسرا کہتا تھا دوسرے کا توڑ میں ہوں، اور اسی طرح جو ہے جس پارٹی میں بھی یہ لوگ رہے، جہاں رہے، انہوں نے ایک دوسرے کو سیل آؤٹ کیا اسی چیز پہ۔ جب میرا بائی الیکشن تھا 2018 کا اکتوبر کا، تو اس کے بعد ایک فریش فیس تھا، پاکستان مسلم لیگ نون کا فیس میں تھا، گو کہ میں نے یہ الیکشن انڈیپینڈنٹلی کنٹیسٹ کیا، لیکن میں نے الحمدللہ دونوں پارٹی کے ونگز میرے ساتھ تھے، اور لیکن جو نون لیگ ہے وہ تو غلام سرور خان کو سپورٹ کر رہی تھی نا یہاں پہ، آئی پی پی کو اپنا تو انہوں نے کینڈیڈیٹ ہی نہیں کھڑا کیا، اس لیے آپ کو آزاد لڑنا پڑا، تو کیا اس کا مطلب یہ سمجھے کہ نون لیگ کو بھی مسترد کیا اس حلقے میں عوام نے؟ نہیں، نون لیگ کو مسترد تو نہیں میں کہوں گا، بیکاز میرے ایک ونگ پہ جو ہے نون لیگ کے کینڈیڈیٹ پی پی 12 میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ جنرلی آئی تھنک کنٹیسٹنٹس کو دیکھا گیا ہے کہ کنٹیسٹنٹس خود جو ہیں، عوام نے خود موازنہ کیا ہے کہ کینڈیڈیٹ خود جو ہیں وہ کتنے کوئی عوام کے ساتھ مخلص ہیں، یا ان کا جو ایک نیریٹو ہے وہ کیا ہے۔ اب آپ نے دوبارہ نون لیگ کو جوائن کیا ہے، آزاد حیثیت میں آپ نے الیکشن لڑا، پارٹی نے ٹکٹ کیوں نہیں دیا آپ کو؟ اس حلقے میں پارس سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی اور اس حلقے کو خالی چھوڑا گیا تھا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو یہ کلیریفائی ضرور کروں گا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا دیگر پارٹی کا کوئی ورکر یا لیڈر آ کے جس نے ٹی وی پہ کہا ہو کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے حلقوں میں آپ ان لوگوں کو ووٹ کریں، وہ حلقہ خالی چھوڑا گیا اور حلقے کے اوپر ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو غلط فیصلہ ہوا نا پھر یہ۔ دیکھیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ نے جہاں جہاں سمجھوتے کیے وہاں ان کو اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، پورا فیصلہ آباد ان کے ہاتھ سے نکل گیا، سرگودا دیکھ لیں، گجرانوالہ دیکھیں، پکی نشستیں اپنی یہ ہار گئے، تو کوئی تو وجہ ہوگی نا، ظاہر ہے۔ دیکھیں، پارٹی نے بڑا کام کیا، کینڈیڈیٹس کو مہینہ ڈیڑھ لگا کے انٹرویوز بھی کیے، لیکن ڈیفینیٹلی آئی تھنک یہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے کہ اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کینڈیڈیٹس کس طرح کی بے وفائی کے بدلے جو وفا کا وعدہ کر لیا تھا اس کو پورا کیا، تو ظاہر ہے پھر ڈینٹ لگا، نقصان ہوا، اور ان کو یہ بھگتنا پڑا۔ لیکن سر، چودھری نثار علی خان آپ کے حلقے میں جو تھے نا، وہ یہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں 2018 کا الیکشن، یعنی کہ جو لاسٹ تھا الیکشن، وہ اس لیے ہارا چونکہ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہوا، اور اب الیکشن اس لیے ہار گیا کہ نون لیگ میں شامل نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ جو مبارکبادیں لے رہے ہیں نا جیتنے کی، ان کو شرم آنی چاہیے۔ یہ چودھری نثار علی خان کے الفاظ ہیں۔ وہ دونوں حلقوں سے دیکھیں کنٹیسٹ کیا ہے، NA54 سے بھی، اور جس حلقے سے میں الحمدللہ ون کیا ہوں NA54 سے، اس میں بھی وہاں پہ انہوں نے کنٹیسٹ کیا۔ پچھلے 2018 کے جنرل الیکشن میں انہوں نے آزاد حیثیت سے کنٹیسٹ کیا، اور تقریباً 60,000 ووٹ ان کو پڑے، اور لیبل ان پہ یہی تھا کہ یہ نون لیگ کے شاید کینڈیڈیٹ ہیں، اور نون لیگ نے یہاں پہ کسی عام سے ورکر کو جو ہے ٹکٹ دے دیا ہے۔ لیکن اسی کے 2 مہینے بعد بائی الیکشن ہوتا ہے، اور بائی الیکشن میں کنٹیسٹ کرتا ہوں اور میں تقریباً 50,000 ووٹ لیتا ہوں۔ ان کا میاں صاحب سے تعلق بالکل کیا خراب ہو گیا ہے، مطلب بالکل تعلق نہیں رہا 30 سال تک، تو وہ بھی میاں صاحب کے ساتھ رہے۔ دیکھیں، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ میاں محمد نواز شریف کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، تو پارٹی کے ساتھ ہی ساری بہاریں تھیں اور پارٹی کے ساتھ ہی سارے معاملات تھے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اور فرد واحد ہونے کی وجہ سے میں نے ہی سب کچھ کیا اور میری وجہ سے سب کچھ تھا، تو یہ غلط تاثر ہے۔ تو اب دھاندلی کا کیا حل ہے؟ وہ کمشنر راولپنڈی کا بھی جو بیان تھا وہ بھی مکر گئے، اس سے ہٹ گئے پیچھے۔ وہ اس الیکشن میں جو NA54 کا ہے، میرے حلقے سے ان کے تقریباً 19,000 ووٹس ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا، ان کی تو ضمانت بھی ضبط ہوئی ہے۔ 19,000 چودھری نثار کے؟ جی اچھا، جو لکھا ہوا الیکشن کمیشن میں وہ 10,024 ووٹ لیے ہیں انہوں نے؟ نہیں، ان کے 19,000 ووٹ ہیں، اور جو غلام سرور خان کے ووٹ ہیں، یہ فارم 45 پہ یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ 10,024 ووٹ ہیں۔ نہیں، آپ کے پاس جو فائنل ریزلٹ ہے اس پہ فارم پہ لکھا ہوا ہے کہ 19,000 سم تھنگ ووٹ ہیں۔ آئی تھنک وہ کوئی ٹائپوگرافیکل ایرر ہوگا، 19,000 ووٹس ہیں ان کے NA54 میں، اور آئی تھنک 40,000 سم تھنگ ان کے جو ہیں وہ NA53 میں ہے، جو میری نظر سے گزرا ہے سوشل میڈیا۔ آپ سمجھتے ہیں جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے؟
देखिए जी, मैं सबसे पहले तो रिस्पॉन्ड करूंगा कि सब पहली जो एग्जांपल है वो कासिम सूरी साहब की एग्जांपल है। ये लोग लीगल रिकोर्स जो है उसको फॉलो नहीं कर रहे। ये कहते हैं हम हाई कोर्ट चले गए, हमारी मर्जी पे जज साहिबान ने फैसले नहीं दिए, हमें इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया। हम इलेक्शन कमीशन गए तो वहां पे इलेक्शन कमीशन में जो लीगल रिकोर्स था उसको अडॉप्ट करने के बाद उसके बाद वो उन्होंने ट्राइब्यूनल में भेज दिया। तो क्या आइन और कानून में, इलेक्शन एक्ट 2017 में ये चीज लिखी नहीं है कि जो एक रिकोर्स आपको प्रोवाइड किया गया है उस रिकोर्स के तहत, उसी कानून के तहत, उसी आइन के तहत जो है इन्होंने उसी एक सिस्टमैटिकली जो है उस चीज को अप्रोच करना है और अडॉप्ट करना है, जो कि किया भी हुआ है। लेकिन ये धांधली का सिर्फ चक्कर ये है कि जहां से ये जीते हैं वहां पे धांधली नहीं हुई, जिस तरह आपने जिक्र किया, और जहां से नहीं जीते वहां से कहते हैं जी धांधली हो गई। ये पता नहीं कहां से ये सीटें बना के बैठे हैं कि 180 सीटें हमारी हैं और हमसे चोरी हो गई और 92 सीटें अभी हैं। तो हमने तो दावत भी इनको दी थी, हमने कहा था कि 92 सीटें हैं, आपकी ज्यादा सीटें हमसे मांगते हैं। खुर्शीद उस्मान साहब की बात सुनी, वो कह रहे हैं फॉर्म 45 सिर्फ हमारे पास है, दूसरे साइड वाले क्लेम कर रहे हैं, तो दिखाएं, सामने लेकर आए, वो क्यों नहीं दिखाते? देखिए जी, हम तो फॉर्म 45 दिखा चुके हैं ऑलरेडी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तीनों इस्लामाबाद के कैंडिडेट्स, क्योंकि इस्लामाबाद के इलेक्शन पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की गई, इस्लामाबाद की तीनों कैंडिडेट्स ने एक प्रेशर किया इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर और सबके पास अपने अपने फॉर्म 45 उठाए हुए थे और वो अवाम को दिखा भी रहे थे। अब बात ये फैसला अवाम ने तो नहीं करना। अब एक इलेक्शन हो चुका, अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, जो रिटर्न कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स हैं, और उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और उसके बाद ये जितने भी फोरम्स हैं, ट्राइब्यूनल है, कोर्ट्स हैं, ये वहां पे जाए ना, वहां पे फॉर्म 45 लगाए ना साथ। किसने रोका हुआ है इनको फॉर्म 45 लगाने से? जो डॉक्टर्ड फॉर्म 45 हैं इनके, और उसके बाद ये जाली फॉर्म 45 इनके ऊपर ये कई हलकों से वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि इन्होंने जाली फॉर्म बनाए हैं।